الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم کچھ خاصیات اور ان کی تعریف مع امثلہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آگے کچھ اور خاصیات ان کی تعریف مع امثلہ کو پڑھیں گے۔ صرفی ابواب میں پائے جانے والے خاصیات میں سے یہاں پہ ابھی جو 12 نمبر کی جو خاصیت ہے یہ ہے تحویل۔ تحویل کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ دینا، اسے تحویل کہتے ہیں۔ یا تو عین ماخذ دے گا فاعل یا مثل ماخذ دے گا، ان دونوں پہ تحویل کی تعریف صادق آئے گی، چاہے عین ماخذ دے یا مثل ماخذ دے اسے ہم تحویل کہیں گے۔ ماخذ کی تعریف آپ نے پہلے پڑھ چکا تھا کہ فعل جس سے بنا ہو، چاہے وہ مصدر ہو یا مشتق ہو، مصدر ہو یا اس میں جامد ہو، اسے کیا کہیں گے؟ ماخذ کہیں گے۔ اور جس پہ ماخذ دلالت کرے اسے مدلول ماخذ کہیں گے۔ تو جس سے فعل بنا ہوگا اس کو عین، اس کے عین کو دے دیں گے تو اسے کہیں گے عین ماخذ دینا۔ یا پھر جس سے ماخذ بنا ہے اسے نہ دے، فاعل اسے نہ دے بلکہ اس کے مثل کو دے تو اسے کہیں گے مثل ماخذ دینا۔ جیسے مصنف نے جو مثال دیا ہے اس میں آپ بخوبی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال عین ماخذ دینے کی مثال بیان کی گئی ہے، جیسے نصر زید بکرن، زید نے بکر کو نصرانی بنا دیا۔ یہاں پہ جو نصرہ ہے یہ نصرانی جن سے ماخذ ہے، نصرانی جن سے بنا ہے یعنی نصرانی جن اس کا ماخذ ہے، اور مدلول ماخذ نصرانی ہونا۔ یہاں پہ جو فاعل ہے نصرہ کا فاعل زید، یہ نصرانی ہونے کو بکر کو دے رہا ہے۔ نصرانی ہونا ایک صفت ہے، اس صفت کو زید بکر کے اندر ڈال رہا ہے، عین اسی صفت کو جس سے یہ نصر فعل بنا ہے یعنی نصرانی، اس کو بکر کے اندر زید ڈال رہا ہے، اس لیے اسے کہیں گے تحویل۔ یہاں پہ عین ماخذ دینا پایا گیا، یعنی کیونکہ نصارہ جو ہے یہ نصرانی جن سے بنا تھا اور زید بکر کو نصرانی بنا رہا ہے، یعنی اسے نصرانیت کی صفت دے رہا ہے، اسے عین ماخذ دینا کہیں گے اور اس پہ تحویل کی تعریف صادق آئے گی۔ دوسری مثال ہے خیم زید الرداء، زید نے چادر کو خیمے کے مثل بنا دیا۔ یہاں پہ خیمہ فعل جو ہے یہ خیمتن سے بنا ہوا ہے تو خیمتن اس کا ماخذ ہوا، اور مدلول ماخذ خیمہ، کیونکہ یہاں پہ زید جو ہے یہ چادر کو خیمہ نہیں بنایا، خیمے کے مثل بنا دیا۔ اگر عین خیمہ بنا دیتا تو یہ مثال عین ماخذ دینے کی ہو جاتی، کیونکہ زید نے اپنی چادر کو خیمے کے مثل بنایا، یعنی خیمہ نہیں بنایا، عین خیمہ نہیں بنایا بلکہ خیمہ کی طرح بنایا۔ اس لیے گویا کہ خیمہ کی جو صفت تھی، جس طرح خیمہ ہوتا ہے اس طرح اس نے چادر کو بنا دیا، اس کے مثل بنا دیا، اس لیے یہاں پہ مثل ماخذ دینا پایا گیا اور اس پہ تحویل کی تعریف صادق آئے گی، اسے بھی تحویل کہیں گے۔ حاصل یہ کہ
فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ دینا یہ تحویل کہلاتا ہے. اور اگر عین ماخذ دیا جائے تو وہ اول قسم سے آئے گا، اور اگر مثل ماخذ دی جائے تو پھر وہ دوسری قسم سے آئے گا. یعنی جو مصنف نے جو اپنے تعریف میں دو جز بنایا ہے کہ عین ماخذ یا مثل ماخذ دینا، ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں صادق آئیں گے، بلکہ یا تو عین ماخذ دینا پایا جائے گا یا مثل ماخذ دینا پایا جائے گا. دونوں میں سے ایک بھی اگر صادق آئے تو اسے ہم تحویل کہیں گے. نمبر 13 تعدیہ. تعدیہ کا لغوی معنی تجاوز کرنا ہوتا ہے. تعدیہ کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 لازم باب کو متعدی کرنا. کوئی باب لازم ہے، ایسا باب ہے جس کا کوئی مفعول آتا ہی نہیں، وہ مفعول کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اس باب کو متعدی کرنا یعنی اس سے مفعول لانا. جیسے خرجہ. خرجہ یہ بغیر مفعول کے بھی یہ فعل تام ہو جاتا ہے. خرجہ یعنی وہ نکلا، یہ بغیر مفعول کے تام ہو جاتا ہے، یہ فعل مفعول کا محتاج نہیں ہے. اب ہم اسے متعدی بنائیں گے تو یہ مفعول کا محتاج ہوگا. متعدی بنانے کے لیے یہاں پہ جو مثال دیا گیا ہے، ہم نے خرجہ کو باب افعال میں لے گئے اور باب افعال میں لے کر کے ہم بولے اخرجہ، یعنی اس نے نکالا. ظاہر سی بات ہے جب نکالنا پایا جائے گا تو کسی کو تو نکالا ہوگا، تو یہ متعدی ہو گیا. نمبر 1 کیا ہے؟ لازم باب کو متعدی بنانا، جیسے خرجہ سے اخرجہ. نمبر 2 متعدی ایک مفعول کو متعدی بدو مفعول بنانا، یعنی کوئی ایسا فعل ہو جو ایک مفعول چاہتا ہو، اس کو 2 مفعول چاہنے والا بنا دینا، یہ بھی تعدیہ کہلائے گا. اگرچہ یہ پہلے سے متعدی تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک مفعول کی طرح متعدی تھا، 2 مفعول کی طرح متعدی نہیں تھا، اور ہم نے اسے 2 مفعول کی طرح متعدی کر دیا، اس لیے اس پہ بھی تعدیہ کی تعریف صادق آئے گی. جیسے حفرہ. حفرہ کا مطلب ہوتا ہے گڑھا کھودنا. اور اسی سے اگر ہم یہ بنائیں احفرت زیدن بیدن، اس کا معنی ہوگا میں نے زید سے گڑھا کھدوایا. میں نے زید سے گڑھا کھدوایا. تو یہاں پہ ایک جو یہ فعل ہے احفرت، یہاں پہ یہ 2 مفعول کی طرف متعدی ہو رہا ہے. اس کا پہلا مفعول تو زید ہے اور دوسرا مفعول بیر یعنی کنواں ہے. یعنی میں نے زید سے کنواں کھدوایا، یہ 2 مفعول کی طرف محتاج ہو رہا ہے، اس پہ بھی تعدیہ کی تعریف صادق آئے گی. نمبر 3 تعدیہ کی جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ متعدی بدو مفعول کو متعدی بسہ مفعول کرنا. سہ یعنی 3، 2 مفعول کی طرف محتاج ہونے والے فعل کو ہم 3 مفعول کی طرف محتاج ہونے والا کر دیں، اسے بھی ہم تعدیہ کہیں گے. اس پہ بھی تعدیہ کی تعریف صادق آئے گی، کیونکہ ایک اور مفعول کی طرف یہ محتاج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہم تعدیہ کہیں گے. جیسے علیمہ. علیمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا. ظاہر سی بات ہے جب جانے گا تو یہاں پہ کسی کو جانے گا. علیمہ سے بنا ہے اعلمت زیدن بکرن فاضلن، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کی خبر دی. یہاں پہ دیکھیں اعلمت جو فعل ہے یہاں پہ یہ 3 مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. علیمہ یہ 2 مفعول کو چاہتا تھا، کیونکہ علیمہ یہ افعال قلوب میں سے ہے. آپ پڑھے ہوں گے افعال قلوب 2 مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہم جب علیمہ سے اعلمہ بنائے تو یہ 3 مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. جیسے اعلمت زیدن بکرن فاضلن، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کی خبر دی، یعنی اسے بتایا کہ بکر فاضل ہے. یہاں پہ پہلا مفعول تو زید ہے، دوسرا مفعول بکر، اور تیسرا مفعول جو ہے یہ فاضل ہے.
الحاصل یہ کہ تعدیہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ کسی لازم باب کو متعدی بنا دیا جائے، دوسری صورت یہ کہ متعدی با ایک مفعول کو متعدی با 2 مفعول بنا دیا جائے، تیسری صورت یہ کہ متعدی با 2 مفعول کو متعدی با 10 مفعول بنا دیا جائے، اسے بھی تعدیہ کہیں گے۔ خاصیت میں سے 14ویں جو خاصیت ہے وہ ہے تسعیر۔ تسعیر کا معنی ہے فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا، یعنی ماخذ والا بنا دینا، اسے تسعیر کہتے ہیں۔ جیسے عافک اللہ، اللہ تجھے عافیت دے، یہاں پہ عافا فعل یہ عافیتن سے ماخذ ہے، عافیتن سے بنا ہے، اس لیے عافیتن اس کا ماخذ ہوا، اور عافیت کا جو معنی ہے یعنی عافیت اور آرام اس طرح استعمال ہوتا ہے اردو میں، یہ مدلول ماخذ کہلائے گا۔ یہاں پہ فاعل یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم گویا کہ دعا دے رہے ہیں، اور دعا گویا کہ ہم اس کو ماضی کے منزل میں اتار کر کے متیقن کے منزل میں اتار کر کے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں دعا میں، اس لیے کہ ہم اچھی شگونی لیتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس لیے ہم دعا میں اکثر ماضی کا صیغہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لفظ عفا ہے، جو فعل ہے، اس کا فاعل لفظ اللہ، یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے عافیت والا بنا دیا۔ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ عافیت دے، یعنی گویا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت والا بنا دیا۔ یہاں پہ جو عافیت تھا ماخذ تھا، فاعل اس ماخذ کو کسی مفعول کو ماخذ والا بنا دیا۔ مفعول یہاں پہ کاف ضمیر ہے، مخاطب ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کو ماخذ والا یعنی عافیت والا بنا دیا، اسے تسعیر کہتے ہیں۔ نمبر 15 تجنب۔ تجنب کہتے ہیں فاعل کا ماخذ سے بچنا، جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے تحوب زید، زید گناہ سے بچ گیا۔ حوب کہتے ہیں گناہ کو، تحوب جو ہے تحوب فعل یہ حوب سے مشتق ہے، اس وجہ سے حوب اس کا ماخذ ہوا، اور گناہ جو حوب کا معنی ہے یہ مدلول ماخذ ہوا۔ نمبر 16 تکلف۔ تکلف کہتے ہیں فاعل کا ماخذ میں موجود صفت کو اپنے اندر بتکلف ظاہر کرنا۔ ماخذ کے اندر جو صفت ہو اس صفت کو فاعل اپنے اندر بتکلف ظاہر کرے، اسے تکلف کہیں گے۔ لیکن یہ جو ظاہر کرنا ہو اور وہ صفت جو ہو ایسی صفت ہو جو جس میں وہ رغبت رکھتا ہو، فاعل رغبت رکھتا ہو اور پسند کرتا ہو، جس کی وجہ سے بین جو حاشیے میں براکٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ رغبت اور پسندیدگی سے فاعل کا ماخذ میں موجود صفت کو اپنے اندر بتکلف ظاہر کرنا، یہ تکلف کہلاتا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں آپ، تشجع زیدن، زید بتکلف بہادر بنا یا اس نے بتکلف بہادری ظاہر کی۔ یہاں پہ تشجع فعل یہ شجاعتن سے بنا ہوا ہے، شجاعت یہ اس کا ماخذ ہے، اور شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، اور بہادری اس کا مطلب ماخذ ہوا۔ زید حالانکہ یہ بہادر نہیں ہے، زید جو ہے یہ بہادر نہیں ہے، لیکن کیونکہ بہادری کو پسند کر رہا ہے، بہادری کی صفت ایک ایسی صفت ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ بتکلف اپنے اندر بہادری کی صفت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہادر ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ تکلف کہیں گے۔ ان تکلف کر کے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہادر ہوں۔ یہ ہو گیا تکلف۔ نمبر 17 تشارک۔ تشارک دو شخصوں کا باہم مل کر کسی کام کو اس طرح انجام دینا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی۔
جیسے تقاتل زید و عمر، زید اور عمر نے باہم قتال کیا، زید اور عمر نے باہم لڑائی کی۔ یعنی کوئی ایسا کام ہو جسے دو لوگ آپس میں مل کے کریں اور دونوں فاعل بھی ہوں، دونوں مفعول بھی ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ تشارک کہیں گے۔ جیسے تقاتل زید و عمر۔ اب دیکھیں جب قتال ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ان میں سے ہر ایک مارنے والا بھی ہوتا ہے اور مار کھانے والا بھی ہوتا ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے ہر ایک مارنے والا بھی ہوتا ہے اور مار کھانے والا بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ ہر ایک فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں تشارک۔ نمبر 18 تخیل۔ تخیل کا لغوی معنی ہے خیال دلانا۔ تخیل کا لغوی معنی ہے خیال دلانا، اور اصطلاح میں ناپسندگی کے باوجود فاعل کا اپنے اندر ماخذ کا حصول ظاہر کرنا جو حقیقتاً حاصل نہ ہو۔ تخیل میں یہ ہوتا ہے کہ فاعل کوئی ایسی چیز کو جسے وہ ناپسند کرتا ہو اسے اپنے اندر ظاہر کرے، بتکلف ظاہر کرے جو اسے حاصل نہ ہو۔ جیسے مثال میں دیکھیں، تباکا زیدن، زید نے بناوٹی رونا رویا۔ اب رونے کو کوئی پسند کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ تو یہ گویا کہ اسے ناپسندگی کے باوجود رونے کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرنے کے باوجود وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے اپنے اندر، تو یہ تخیل کہلائے گا۔ یہاں پہ اس مثال میں تباکا زیدن، اس مثال میں تباکا جو فعل ہے یہ بکاؤن سے بنا ہوا ہے، تو بکاؤن اس کا ماخذ ہوا، اور بکاؤن کا مطلب ہے رونا، اور تو رونا اس کا مدلول ماخذ ہوا۔ نمبر 19 تصرف۔ تصرف کہتے ہیں فاعل کا ماخذ میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ جیسے اکتسب یوسف، یوسف نے کمائی میں محنت و کوشش کی۔ فاعل کا ماخذ میں کوشش اور جد و جہد کرنا یہ تصرف کہلاتا ہے۔ جیسے اکتسب یوسف، یہاں پہ یوسف یہ غیر منصرف ہے، جس کی وجہ سے یوسفن نہیں پڑھیں گے بلکہ یوسفو پڑھیں گے۔ یوسف نے کمائی میں جد و جہد کی۔ اکتسب جو یہ فعل ہے یہ کسبن سے ماخذ ہے، اور کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، اور یوسف جو اس کا فاعل ہے وہ کمانے میں یعنی ماخذ میں وہ جد و جہد کر رہا ہے، اس میں کوشش کر رہا ہے، اسے تصرف کہیں گے۔ نمبر 20 تخییر۔ فاعل کا اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرنا یہ تخییر کہلاتا ہے۔ فاعل کا اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرنا تخییر کہلاتا ہے۔ جیسے اطبخ تلمیذ، شاگرد نے اپنے لیے کھانا بنایا۔ طبخ کا مطلب ہوتا ہے پکانا، تو طبخ زید یا طبخ تلمیذ، تلمیذ نے پکایا۔ ہم اسی کو اطبخ تلمیذ کہیں گے تو معنی ہوگا کہ شاگرد نے اپنے لیے پکایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو اطبخ فعل ہے اس میں یہ تخییر کی جو خاصیت ہے یہ پائی جا رہی ہے، اور تخییر کہتے ہیں کیا کہ فاعل کا اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرنا۔ تو اس سے حاصل یہ ہوگا کہ تلمیذ جو کھانا پکا رہا ہے یہ اپنے لیے پکا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس مثال میں فاعل نے ماخذ یعنی طبخ پکانے کا کام اپنے لیے اختیار کیا ہے، اسے تخییر کہا جاتا ہے۔ نمبر 21 تدریج۔ تدریج کہتے ہیں فاعل کا کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا۔ جیسے ضمس زیدن، زید نے آہستہ آہستہ چبایا۔ یہاں پہ جو آہستہ آہستہ کا جو معنی آ رہا ہے نا، یہ تدریج کی خاصیت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جہاں پہ بھی تدریج کی خاصیت پائی جائے گی وہاں پہ آہستہ آہستہ والا معنی پایا جائے گا۔
اس مثال میں فاعل زید نے چبانے والا فعل آہستہ آہستہ کیا ہے، اس لیے اسے تدریج کہیں گے۔ نمبر 22 تخلیط۔ تخلیط کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو ماخذ سے لیپنا۔ لیپنا سمجھتے ہوں گے، جیسے گاؤں وغیرہ میں گھر کو مٹی وغیرہ سے لیپتے ہیں، مٹی وغیرہ کی گاؤں جو دیوار وغیرہ ہوتا ہے یا نیچے جو صحن ہوتا ہے اسے عام طور پر گاؤں میں مٹی سے لیپ دیتے ہیں، جسے لیپنا کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں آپ، سیّغ زید الحائط، زید نے دیوار کو گارے سے لیپا۔ سیّغ زید الحائط، زید نے دیوار کو گارے سے لیپا۔ یہ سیّغ فعل یہ سیاغن سے بنا ہوا ہے، اس لیے سیاغن اس کا ماخذ ہوا۔ سیاغن کا مطلب ہے گارا، تو گارا اس کا مطلب ماخذ ہوا، کیونکہ یہاں پہ فاعل جو ہے زید ماخذ کو یعنی سیاغ کو مفعول یعنی حائط پر لیپ رہا ہے، اس لیے اس جو تخلیط کی تعریف تھی وہ صادق آئی۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ تخلیط۔ جہاں پہ بھی فاعل ماخذ کو مفعول پر لیپ رہا ہو اسے کہیں گے تخلیط۔ نمبر 23 تعدی۔ فاعل کا ماخذ میں تکلیف اٹھانا، فاعل کا ماخذ میں تکلیف اٹھانا یہ تعدی کہلاتا ہے۔ جیسے غرف الابل، اونٹ نے غرف الابل، اونٹ نے غرف کھانے سے تکلیف اٹھائی۔ نوٹ: غرف ایک کانٹے دار جھاڑ کا نام ہے، تو یہاں پہ جو اونٹ ہیں یہ فاعل ہے غرف فعل کا، اور کیونکہ یہاں پہ غرف فعل یہ غرف سے بنا ہے جو کہ اس کا ماخذ ہے، اور غرف کہتے ہیں ایک کانٹے دار جھاڑی کو، اور کانٹے دار جھاڑی کی وجہ سے یہاں پہ اونٹ تکلیف اٹھا رہی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ماخذ میں تکلیف اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے تعدی کہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔